بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ 3 حکومتی اتحادیوں کے اپوزیشن کے ساتھ مل جانے کے بعد نمبر گیم کے لحاظ سے حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے۔ اب ایک رسمی یا آئینی کارروائی ہونا باقی ہے، اگرچہ اس آئینی کارروائی کے حوالے سے بھی حکومت کے ہاتھ میں بہت سارے آپشنز ہیں، اور عمران خان یہی وجہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ 80% گیم اب بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اتوار کے روز اگر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں۔ اس وقت اہم ملاقاتیں شہر اقتدار میں چل رہی ہیں، اور اس میں اپوزیشن اور حکومت کے لیے راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملہ تصادم کی جانب نہ جائے۔ عمران خان نے اگلے چند گھنٹوں میں ایک اہم فیصلہ لینا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایم کیو ایم کیوں چلی گئی اپوزیشن کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی؟ جو معاہدہ کیا، حکومت بھی تو آخر ان کو آفر کر رہی تھی، کیا جو خاص طور پر فروغ نسیم صاحب نے ریزائن کیا ہے، اور یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم شاید کسی اشارے پہ گئی، لیکن ایم کیو ایم کے جانے کی اصل حقیقت کیا ہے، اندرونی کہانی، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت نمبر گیم کیا ہے۔ 162 اپوزیشن کے اپنے نمبر ہیں، 4 بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کے جانے کے بعد، اور 7 ایم کیو ایم کے لوگوں کے جانے کے بعد، اور اسلم بوتانی اور شاہ زین بگٹی کے جانے کے بعد 175 ہے اس وقت جو نمبر گیم ہے جو اپوزیشن کے پاس ہے، اور 172 انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ منحرف ارکان اگرچہ 22 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ منحرف ارکان بالکل بھی گیم چینجر اس لیے نہیں ہیں، اور اتحادیوں کے چلے جانے کے بعد ان کی اہمیت ویسے بھی کم ہو چکی ہے، اور یہ 22 ارکان اس لیے میں ان کو گیم چینجر نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ 22 ارکان حکومت کے لوگوں نے تو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں، صرف اپوزیشن نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں، اور یہ اپوزیشن کی جانب سے جا کر اگر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اسپیکر کی رولنگ ان کے ووٹ کی کاؤنٹنگ کو اڑا سکتی ہے، انہیں تسلیم کرنے سے اڑا سکتی ہے۔ اسپیکر کی رولنگ تو پھر کہیں عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ بھی حالیہ جو پروسیڈنگ چل رہی ہیں اس میں اس نے عندیہ دیا ہے کہ پارلیمان کی اندرونی کارروائی کے معاملے میں عدالتیں مداخلت نہیں کریں گی۔ تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی جو اس وقت کے پریزائڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے جو رولنگ دی تھی وہ اس کے بعد وہی پریویل کی۔ تو اس لیے اصل معاملہ ہے اتحادیوں کا۔ اتحادی چلے گئے، 175 پہ اپوزیشن کھڑی ہو گئی، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت جو کہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو صرف 4 ارکان توڑنے میں حکومت ان کے کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ توڑنے اس طرح کہ ان کے لوگ آئیں گے نہیں اس دن 4، اگر ان کے 4 لوگ نہیں آتے تو اپوزیشن تحریک عدم اعتماد یہ ہار جاتی ہے۔ تو یہی ٹینشن اپوزیشن کو بھی ہے، اتحادیوں کو ساتھ ملانے کے باوجود، کہ کہیں یہ معاملہ الٹا نہ پڑ جائے، کہیں ہمارے 4-5 لوگ اس دن غیر حاضر ہو گئے تو اتحادیوں کو ملانے کے باوجود گیم الٹی پڑ جائے گی، کیونکہ ان 22 ارکان کے اگر یہ شور ہوتا اپوزیشن کو کہ ان 22 ارکان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو اتحادیوں کی منتیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اتحادیوں کو ساتھ ملانے کی، ان کو آفرز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ خود اپوزیشن کو بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ جو ارکان ہیں یہ منحرف ارکان، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادیوں کے مل جانے کے بعد اپوزیشن اصل جشن منا رہی ہے، لیکن پریشانی وہی ہے کہ اگر ان کے اپنے لوگ نہ آ سکے تو ایسے میں بیک ڈور میں ون ون سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے، کہ ارلی الیکشن کی جانب جایا جائے، کیونکہ ارلی الیکشن جو ہے اس صورت میں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے سکتی ہے، پھر لے گی اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس، اور ارلی الیکشن جانا جو ہے اس میں وہ یہ ان کے لیے ایک فیس سیونگ ہوگی۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجودہ اسمبلیاں توڑ کے وہ ارلی الیکشن میں چونکہ جا رہے ہیں، ابھی تو وہ نہیں توڑ سکتے جب تک تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لی جاتی، لیکن کاؤنٹنگ میں جانے کے لیے دونوں فریقین اس وقت خوف کا شکار ضرور ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب حکومت اگر نہیں رہے گی تو عمران خان صاحب ظاہر ہے جب حکومت میں بیٹھے ہیں، جب حکومت میں نہیں ہوں گے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کوئی یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس وقت بہت اوپر جا چکی ہے، اس لحاظ سے نیریٹو جو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، انہوں نے ان کا جو وہ ووٹر جو گھروں میں بیٹھ گیا تھا، جو ناراض تھا،
وہ اس وقت بہت زیادہ متحرک ہو گیا ہے. اس وقت انہوں نے بہت بڑا شو کیا ہے 27 تاریخ کو اسلام آباد میں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں الیکشن میں صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ یہاں پر تو لوگ اس وقت جلسوں میں سوشل میڈیا پر سپورٹ کر رہے ہیں تو الیکشن میں نکل پائیں گے یا نہیں. تو اس سوال کا جواب وہ لینا چاہتے ہیں اب سے چند گھنٹوں بعد. خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع اور 65 تحصیلوں میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس میں میڈیا پہ زیادہ بات نہیں ہو سکی، لیکن یہ بہت ہی اہم فیکٹر ہے کہ ان 18 اضلاع میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نتیجہ کیا آتا ہے. کیا عمران خان کوئی کلین سویپ کر پائیں گے یا 70% ہی مارجن سے وہ جیت پائیں گے، ان کی جماعت جیت پائے گی. تو جو پہلا فیز تھا اس میں جے یو آئی فے پہلے نمبر پہ، سیکنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف آئی، اور پاکستان تحریک اگرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تیسرے چوتھے نمبر پر بھی نہیں تھیں، لیکن چونکہ حکمران جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف اور کے پی میں مسلسل جیتے آ رہے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تانا بن گیا. اس پہ وہ بیک فٹ پہ گئے. لیکن اب اس وقت جو ایک ہائپ بنی ہوئی ہے، اس وقت عمران خان کا جو ووٹر ہے بڑا متحرک ہوا ہے. تو اب سے چند گھنٹوں بعد 18 اضلاع میں ہونے والے الیکشن کی جو پلس ہے یہ بتا دے گی کہ عمران خان نے اس وقت ارلی الیکشن میں جانا ہے یا نہیں. اپوزیشن کو تو کسی بھی صورت میں ارلی الیکشن اس لیے سوٹ کرتا ہے، خاص طور پہ نون لیگ کو، مولانا کو ہی سوٹ کرتا ہے. اگرچہ پیپلز پارٹی اس کے اتنے زیادہ حق میں نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ سندھ میں بیٹھے ہیں، وفاق میں آنے کی ابھی ان کی اتنی امید نظر نہیں آ رہی، اور سندھ میں بھی دوبارہ سندھ کی حکومت ہی لینی ہے تو ان کو اتنا زیادہ سوٹ نہیں کرتا. تو پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کو اس لیے سوٹ کرے گا کہ پی ٹی آئی اگر پلس لے لے گی ان 18 اضلاع میں نتیجہ کیا آتا ہے تو اس کے بعد کیا وہ زیادہ نشستیں لے پائے گی، کیونکہ اس وقت تو بیساکھیوں کے سہارے چلنا پڑ رہا ہے. تو ان پولنگ اسٹیشن جو کہ 6176 پولنگ اسٹیشن کے جو نتائج ہیں، جو کہ کل رات 12 بجے تک صورتحال واضح ہو چکی ہوگی کہ اصل میں گراؤنڈ پہ پاپولیرٹی کا کیا عالم ہے. اس کے بعد عمران خان ارلی الیکشن میں جانے کے حوالے سے بڑا ڈیسیژن لے سکتے ہیں. بہرحال اس میں حکومت کے اپنے لوگ یہ کہہ چکے ہیں، اسد عمر یہ کہہ چکے ہیں، شیخ رشید یہ کہہ چکے ہیں کہ ارلی الیکشن کی جانب جانا چاہیے. لیکن عمران خان کا اپنا ووٹر بھی اس وقت جب سوشل میڈیا پہ یہ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، میڈیا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ پھر یہ بھی تاثر جائے گا کہ اپوزیشن یہ کہے گی دیکھیں جی ہم نے عمران خان کو مجبور کر دیا یہ فیصلہ لینے پر. تو عمران خان کے لیے یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا ان کے لیے ضرور آسان ہے کہ دیکھیں جی کہ کس طرح انہیں بلیک میل کیا گیا ان کے اتحادیوں کی جانب سے، کس طرح ان کے اپنے ہی ارکان جو کہ دیگر جماعتوں سے آئے تھے انہوں نے بلیک میل کیا، بکے، آفرز لیں. تو اس لیے وہ عوام میں جا رہے ہیں، اور عوام میں جانے کے بعد وہ عوام کو بولیں کہ جی انہیں 2/3 اکثریت دیں یا اتنی اکثریت دے دیں کہ انہیں بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے، تو ان کے لیے بھی یہ ون ون سچویشن ہے. تو ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم کیوں گئی اپوزیشن میں؟ ایم کیو ایم پچھلے ایک ہفتے سے خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزراء میں سے ایک وزیر یہ پرائم منسٹر کو مسلسل بتا رہے تھے کہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ جو پورٹس اینڈ شپنگ اور اوورسیز پاکستانیز اور گورنرشپ، یہ دوسری جانب سے یہ آفر ہو رہی ہے، ہمیں یہ ہمارے مطالبات ہیں، یہ وزارتیں ہمیں دے دیں، ہم رک جائیں گے. اچھا حکومت دینا بھی چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے حکومت کو خود حکومت کے اپنے لوگوں نے اندھیرے میں رکھا. معاملہ یہ تھا کہ عمران اسماعیل صاحب کی گورنرشپ چلی جانی تھی، علی زیدی صاحب کی وزارت متعلقہ چلی جانی تھی، اور یہی لوگ کمیٹیوں میں یہ پرائم منسٹر کو جا کے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہی وزارت مانگ رہے ہیں تو ان کو ہماری وزارت دے دیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو اصل بات شروع میں بتائی نہیں گئی. حکومت کے لوگوں سے ہم پوچھتے تھے کہ جی آپ ایم کیو ایم کے مطالبات کیا پورے کر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے جی ایم کیو ایم کے تو مطالبات ہی نہیں ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اب خود آ کر کوئی اس انداز میں تو نہیں کہنا تھا، لیکن جب یہ وقت گزرتا گیا اور اب ریسنٹلی اسی ہفتے میں ان کو خود یہ کہنا پڑا کہ دیکھیں جی اب دوسری سائڈ سے ہمیں یہ آفر ہے تو ہم چلے جائیں گے. تو اس کو بڑے کیجول انداز میں لیا گیا اور اس کو سیریس نہیں لیا گیا اس معاملے کو.
جس کے بعد پھر ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. بہت ہو گیا, بہت حکومت کو کہہ دیا, بتایا, لیکن حکومت اس کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی ایم کیو ایم کو. تو اس کے بعد پھر انہوں نے فائنل ڈیسیژن لیا. اب جہاں تک معاملہ ہے فروغ نسیم صاحب کا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی فروغ نسیم صاحب جو ہیں یہ تو ایم کیو ایم ان کو اپنے کوٹے میں گنتی نہیں تھی, یہ تو کسی اور کے کوٹے میں تھے, انہوں نے کیوں ریزائن دیا؟ ان کے ریزائن دینے کا مطلب ہے کہ یہ شاید کہیں اور سے ہدایت آئی ہو. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے, ایم کیو ایم کے کوٹے پر ہی وہ یقیناً وزیر بنے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم وزارت قانون نہیں لینا چاہتی تھی, وہ دیگر وزارتوں میں انٹرسٹڈ تھی, لیکن عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا تھا کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ وزیر قانون بنے. وہ وزیر قانون بنے, انہوں نے عمران خان کی بہت سارے معاملات میں ان کے ساتھ چلے, ان کی قانونی اور آئینی محاذ پر بڑی مدد بھی کی. لیکن اب فروغ نسیم صاحب ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ انکار کر دیتے اپنی پارٹی کی ڈائریکشن. اس میں آپ پارٹی کی ڈائریکشن وائلیٹ کریں گے, شوکاز نوٹس جاری ہوگا, کاروائی ہو سکتی ہے. وہ تو افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پارٹی ساری اپوزیشن میں جاری ہو اور آپ حکومت میں بیٹھے ہوں, آپ انہی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے ہوں, انہی کے کوٹے میں وزیر بنے ہوں. تو یہ ممکن نہیں تھا, انہوں نے ریزائن کرنا ہی تھا, یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. اس میں کوئی ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. ایم کیو ایم کو ڈیل کرنے میں حکومت سے جو ہے وہ کوتاہی ہوئی, اور اس میں کچھ لوگ جن کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا انہوں نے وزیر اعظم کو پہلے پوری پکچر نہیں بتائی. اس کے بعد حالیہ ہفتے سے ان کو پھر خود ایم کیو ایم کے لوگوں نے صورتحال سے آگاہ کرنا شروع کیا, لیکن اسے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. تو اس میں ایم کیو ایم کو ہینڈل کرنے میں حکومت سے سستی کا مظاہرہ ہوا. بہرحال اب یہ معاملہ ایم کیو ایم والا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب واپسی کے کوئی راستے نہیں ہیں. نمبر گیم نکل چکی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے ارلی الیکشن. اور ارلی الیکشن کے حوالے سے ان 18 اضلاع کا نتیجہ کا پلس دیکھنے کے بعد کہ عوام میں اصل مقبولیت کی کیا صورتحال ہے, عمران خان کوئی فیصلہ لیں گے کہ کاؤنٹنگ میں جانا ہے تحریک عدم اعتماد کی یا ارلی الیکشن میں جانا ہے. عدیل وڑائی کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.